اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک بیویاں خاوند سے نیکی کے کام کراتی ہیں۔ ایک خاتون گزری جن کو حاتم طائی کی بیوی کہا جاتا تھا۔ نیک اور دیانتدار مالدار خاوند کی بیوی تھی۔ ان کا گھر جس بستی میں تھا اس کے قریب سے ایک عام سڑک گزر رہی تھی۔ دیہاتوں کہ لوگ اپنی بستیوں سے چل کر اس سڑک تک آتے اور سواریوں کے ذریعے پھر شہروں میں جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ جب پہنچتے تو سواری کا آخری وقت ختم ہو چکا ہوتا، رات گہری ہو چکی ہوتی۔ اب ان مسافروں کو سواری نہ ملنے کی وجہ سے انتظار میں بیٹھنا پڑتا، اور بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ بھی بنی ہوئی نہیں تھی۔ اس نیک عورت نے، جس کا شوہر خوشحال تھا، اپنے خاوند کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنا دیں، تاکہ وقت بے وقت لوگ آ کر آئیں اور ان کو سواری نہ ملے تو وہ اس میں کونا میں بیٹھ کر وقت گزار لیں۔ خاوند نے مسافر خانہ بنوا دیا۔ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ جب بھی لوگ آتے اس کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ پھر اس نیک عورت کو خیال آیا کیوں نہ اس مسافروں کے لیے چائے پانی کا تھوڑا سا نظام ہی ہو جائے۔ چنانچہ اس کو جو جیب خرچ ملتا اس سے ان میں مسافروں کے لیے چائے پانی کا نظام کر دیا۔ اب مسافر اور خوش ہو گئے اور اس عورت کو اور زیادہ دعائیں دینے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ میں یہ بات پسند کی جانے لگی کہ اللہ کی نیک بندی نے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیا، حتیٰ کہ اس کو اور چاہت ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہم اگر کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم خرچ کریں گے۔ چنانچہ خاوند مان گیا۔ نیک بیویاں اپنے خاوند نیکی کے کام کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تو تاج محل بنوائے اور کوئی گلشن آرا کا باغ بنوائے، یا تو بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ دنیا کی چیزیں بنوا لیں، یہ کیا یادگار ہوگی۔ یادگار تو وہ تھی جو زبیدہ خاتون نے چھوڑی کہ جن کی نہر سے لاکھوں انسان نے پانی پیا اور اپنے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا گیا۔ تو نیک بیویاں اپنے خاوند سے ہمیشہ نیک کاموں میں خرچ کرواتی ہیں۔ چنانچہ شوہر نے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیا، لہٰذا جب مسافروں کو کھانا بھی ملنے لگا تو بہت سے مسافر رات میں وہاں ٹھہر جاتے اور اگلے روز بس پکڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے، یہاں تک کہ وہاں پر 150 مسافر رہنے لگ گئے۔ کھانا پکتا، لوگ کھاتے، اس کے لیے دعائیں کرتے۔ اب کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، جو خیر خواہی کے رنگ میں بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، میں دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے آدمیوں میں سے ایک دو نے اس کے خاوند سے بات کی کہ جی تمہاری بیوی تو فضول خرچ ہے، 150 بندوں کا کھانا روز پک رہا ہے، یہ فارغ ختم قسم کی لوگ، نکٹھو اور نالائق قسم کے لوگ ہیں، آ کر یہاں پڑے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، تمہیں اپنے مال کا بالکل احساس ہی نہیں، تو یہ تمہیں ڈبو کر رکھ دے گی۔ انہوں نے ایسی باتیں کہیں کہ خاوند نے کہا اچھا ہم ان کو چائے پانی تو دیں گے، البتہ کھانا دینا بند کر دیں گے۔ چنانچہ کھانا بند کر دیا گیا۔
جب عورت کو پتہ چلا تو اس عورت کے دل پر تو بہت صدمہ ہوا، مگر عورت سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ موقع پر کہیں بات ہوئی تو سونے کی ڈلوں کے مانند ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنے خاوند سے الجھنا نہیں، موقع پر بات کرنی ہے تاکہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں اور میرے خاوند کو بات سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ 2-4 دن وہ خاموش رہی۔ ایک دن خاموش بیٹھی تھی، خاوند نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی بہت دن ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوں، سوچتی ہوں کہ ہم ذرا اپنی زمینوں پر چلیں جہاں کنواں ہے، ٹیوب ویل ہے، باغ ہے۔ کہنے لگا بہت اچھا، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ چنانچہ خاوند اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں پر آ گیا، جہاں باغ تھا، پھل پھول تھے، وہاں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ پہلے تو تھوڑی دیر پھولوں میں باغ میں گھومتے رہے، پھول توڑتی رہی، پھر خیر میں آخر یہ کنویں کے قریب پہنچ گئی اور کنویں کے اندر دیکھا شروع کر دیا۔ خاوند سمجھا کہ ویسے ہی کنویں کی آواز سن رہی ہے، پانی نکلتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر جب ہو گئی تو خاوند نے کہا کہ نیک بخت چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی کہ ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر کہا چلو گھر چلیں۔ کہنے لگی ہاں بس ابھی چلتے ہیں، پھر بیٹھی رہی۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، مجھے بہت سے کام سمیٹنے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی جی ہاں چلتے ہیں، اور کنویں میں دیکھتی رہی۔ اس پر خاوند قریب آیا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تب اس عورت نے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے ڈول کنویں میں جا رہے ہیں سب کے سب کنویں سے بھر کر واپس آ رہے ہیں، لیکن پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس پر خاوند مسکرایا اور کہنے لگا اللہ کی بندی، بھلا کنویں کا پانی بھی کم ہوتا ہے؟ تو یہ سارا دن اور ساری رات بھی اگر نکلتا رہا تو یہ ڈول بھرے بھرے آتے رہیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نیچے سے اور پیچھے رہتے ہیں اور بھیجتے رہتے ہیں۔ جب اس مرد نے یہ بات کہی تب اس سمجھدار خاتون نے جواب دیا، کہنے لگی اچھا اسی طرح ڈول بھر بھر آتے رہتے ہیں اور پانی ویسا رہتا ہے، نیچے اور آتا رہتا ہے۔ خاوند نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ بیوی نے کہا میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے یہاں بھی جاری کیا تھا، مسافر خانہ کی شکل میں، لوگ آتے تھے اور ڈول بھر بھر کر لے جاتے تھے، تو کیا آپ کو خطرہ ہو گیا تھا کہ اس میں پانی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اور نہیں بھیجے گا؟ اب جب اس نے موقع پر یہ بات کہی تو خاوند کے دل پر جا کر لگی، کہنے لگا واقعی تم نے مجھے قائل کر لیا۔ چنانچہ شوہر واپس آیا اور اس نے دوبارہ مسافر خانہ میں کھانا شروع کر دیا، اور جب تک یہ میاں بیوی زندہ رہے مسافر خانہ کے مسافروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نیک بیویاں فوراً ترکی بترکی جواب نہیں دینا کرتی، بلکہ بات کو سن کر خاموش رہتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں، پھر سوچ کر بات کرتی ہیں، انجام کو سامنے رکھ کر بات کرتی ہیں، موقع پر بات کرتی ہیں۔ اور کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ مرد اگر غصے میں کوئی بات کرے تو دوسرے موقع پر وہ خود معذرت کر لیا گیا کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لہٰذا اگر ایک موقع پر آپ نے کوئی بات کہی اس پر مرد نے کہا ہرگز نہیں کروں گا، آپ خاموش ہو جائیے، دوسرے موقع پر وہ خاموش سے بات مان لے گا۔ یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ ہر بات کا جواب دینا، اپنے
اوپر لازم کر دیں۔ اسی غلطی کی وجہ سے بات کبھی چھوٹی ہوتی ہے مگر بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے اور تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کے اندر جدائیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے عقل مند عورت پہلے تو تولے گی پھر بولے گی، اس لیے اسے پتہ ہے کہ اگر موقع پر بات کہوں گی تو اس بات کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔